الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں باب العفت کو پیش کیا جا رہا تھا، اور اس میں موجود ہم نے متعدد احادیث کو مطالعہ کیا کہ جو تعلق رکھتے تھے عفت سے، اور عفت کے معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے کہ انسان کا اپنی شہوات اعتدال میں پورا کرنا در حقیقت عفت کہلاتا ہے۔ جو احادیث اس میں آپ نے متعدد احادیث دیکھیں، آج ہم ان میں سے ایک حدیث کو آغاز میں مطالعہ کرتے ہیں اور مزید آگے تفصیل میں وارد ہوتے ہیں۔ اس میں سے حدیث نمبر 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث اخافن علی امتی من بعدی، میں اپنے بعد اپنی امت سے کے اوپر 3 چیزوں کا مجھے بہت ڈر اور خوف ہے۔ 3 چیزیں جو میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ الضلالۃ بعد المعرفہ، معرفت کے بعد گمراہ ہو جانا، ومضلات الفتن، کہ انسان گمراہی کی راہوں کے اوپر پھسل جائے، اور تیسرا ہے وشہوۃ البطن والفرج، شکم اور شرمگاہ کی شہوت کا شکار ہونا۔ ہم نے اس کے تفصیل اور تشریح میں پہلے قوت وہم کو مطالعہ کیا، اور اس کے بعد ہم قوت محرکہ کو مطالعہ کر رہے تھے۔ انسانی نفس اپنے اس نشو و نما کے مراحل میں تقریباً 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ نفس انسانی نباتی ہے کہ اس کو انشاءاللہ کسی وقت ہم مطالعہ کریں گے کہ اس کی قوت انسانی نفس میں موجود ہیں۔ دوسرا قوت نفس انسانی حیوانی آتا ہے۔ نفس انسانی حیوانی وہ 2 بنیادی قوتوں پر مشتمل تھا۔ ایک قوت مدرکہ ہے، جس میں سے ہم نے قوت وہم کو مطالعہ کیا کیونکہ عفت کے باب سے وہی تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا قوت محرکہ ہے۔ یہ جملہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا علمی دنیا میں کہ حیوان حساس متحرک بالارادہ، حیوان وہ ہوتا ہے کہ جو حساس سے کام لیتا ہے اور ارادے کے ساتھ متحرک ہوتا ہے۔ در حقیقت اس سے یہی 2 صورتیں مراد ہیں۔ نفس انسانی حیوانی سے مراد ان 2 مجموعہ قوت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک قوت مدرکہ میں بھی حس کے دائرے میں اور وہم اور خیال کے دائرے میں زندگی، اور نمبر 2 قوت محرکہ یا متحرکہ۔ قوت محرکہ یعنی جو حرکت دینے والی ہے، متحرک کہتے ہیں حرکت جس کو ملے اسے کہتے ہیں یہ متحرک ہے، محرک یعنی جو حرکت دینے والی ہے۔ یہ دونوں مرحلہ حیوانی کے اوپر انسان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ نفس ناطقہ انسانی ہے۔ نفس ناطقہ انسانی میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عقل ہے، اور عقل جو ہے وہ عقلی اور نظری میں آگے تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے بقیہ جوانب بھی موجود ہیں، اور پھر ان قوہ میں آگے مزید ہمارے پاس مراحل آتے ہیں۔ چوتھے سے مراد وہ مراحل تھے جیسے قلب ہے انسان کے لیے، اور پھر مقامات قلب آگے کی ایک بحث ہے۔ ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں، چونکہ عفت میں انسان اپنی شہوانی غریزوں کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، نیند کے اعتبار سے ہو، یا دیگر بدنی تقاضوں کے اعتبار سے ہو، انسان ان کے ذریعے سے اپنے غریزوں کو پورا کرتا ہے۔ بس حیوان نفس سے انسانی حیوانی، یعنی یہی نفس انسانی جو ایک حقیقت ہے، یہ مرتبہ حیوانی کے اوپر 2 قوتوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ خود اس کے لیے ایک کمال ہے، یہ نقص نہیں ہے۔ یعنی نباتات کے تمام اوصاف کا ہمارے پاس ہونا یہ خود ایک کمال ہے۔ حیوانات کے جتنے کمالات ہیں ان کا ہمارے پاس ہونا وہ خود ایک کمال ہے۔ یعنی اگر کسی کی آنکھیں
وہ دیکھنے میں تیز ہیں، کان سننے میں مہارت رکھتے ہیں، تیز ہیں، قوت رکھتے ہیں، کوئی بھاگنے میں تیزی رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے، تو یہ قوت کمال شمار ہوتا ہے بلا شک و شبہ۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں کمال نہیں ہیں، ان کے اوپر رک جانا نقص ہے، یعنی صرف اور صرف انہی کے استعمال اور انہی کے دائرے میں رہ جائے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی قوتوں کے دائرے میں زندگی بسر کرنے والی خلقت کو خلق کیا ہوا ہے، جسے ہم حیوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو صرف غذا لیتی ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے، اس سے نشوونما پاتی ہے اور اس سے پھر تولد اور دیگر نسل اس کی بڑھتی ہے، یہ نباتات کہلاتے ہیں۔ جیسے نباتات کے بیج ہوتے ہیں، بیج سے پھر دیگر پودے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کمال ہمارے پاس ہونا لازم ہے، لیکن اس کمال کے اوپر رک جانا نقص ہے، کیونکہ اس کے اوپر رک کر زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مجموعہ خلقت کو خلق فرمایا ہے۔ اسی طرح حیوانات مجموعہ ہے دو بڑی قوتوں کے مجموعوں کا، ایک ہے قوت مدرکہ جسے ہم قوت وہم، قوت خیال، قوت حس کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا تھا قوت محرکہ جو حرکت دیتی ہے انسانی نفس کو، حرکت دینے والی قوت۔ اب یہ قوت کا ہونا ہمارے لیے بہت بڑا کمال ہے، لیکن اس کے اوپر رک جانا اور فقط اسی سطح پر زندگی بسر کرنا، اس کے لیے اللہ نے ایک بہت وسیع و عریض اور ایک لاتعداد خلقت کو خلق کیا ہے، جسے حیوان یا حشرات یا جاندار کے عنوان سے ہم جانتے ہیں۔ قوت محرکہ کیا کام کرتی ہے؟ ادھر ہمیں وہی مراحل دوبارہ سے ذہن نشین کرنے چاہیے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ انسان اصل میں سب سے پہلے کسی شے کا تصور کرتا ہے، یعنی علم حاصل کرتا ہے۔ آغاز ادھر سے ہی ہے، جیسے خاطر ہم نے کہا تھا، لیکن یہ قوت مدرکہ کے ضمن میں، لہٰذا تصور اور علم کے بغیر کوئی ایک امر انجام نہیں پا سکتا۔ اس کے اگلا کیا امر آتا ہے کہ انسان میں برپا ہوتا ہے، مثلا تصدیق برپا ہوتی ہے، کہ یہ تصدیق انسانی نفس کرتا ہے، یہ اس کے لیے نفع بخش ہے یا اس کے لیے ضرر رساں ہے، دونوں کی تصدیق فوراً کرے گا انسانی نفس۔ جیسا کہ ہم جانداروں میں دیکھتے ہیں، حتیٰ ایک کیڑے میں بھی ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں، مثلا کیڑے کو ایک چیز کا نہیں پتہ تو وہ اس کی طرف نہیں جا سکے گا، لیکن جیسے اس کے دائرے علم میں یہ بات آتی ہے کہ مثلا اسے مارنے کے لیے کوئی آ گیا، کوئی اسی نے اقدام کیا ہے، جیسے ہی اس کے علم میں حواس اس تک پہنچائیں گے اور اس کا نفس جو ہے، یعنی اس کی جو جان ہے، وہ اس کی تصدیق کرے گی، تو وہ فوراً اپنے بچاؤ کے لیے اقدام کرے گا۔ یعنی یہ جو تصدیق ہے، یہ اگلے تیسرے مرحلے میں داخل کر دیتی ہے، جسے آپ نے شوق سے تعبیر کیا تھا، رغبت سے تعبیر کیا تھا، یا نفرت سے تعبیر کیا تھا۔ قوت محرکہ ادھر شروع ہوتی ہے تیسرے مرحلے پہ، اس سے پہلے قوت محرکہ نہیں ہے، اس سے پہلے قوت مدرکہ کو آپ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں خاطر، خاطر سے بات آگی تصدیق، اب تصدیق کے بعد جو نفس ہے اس کے اندر جو بھی شوق برپا ہوگا، کیونکہ شوق کو قوت محرکہ کے دائرے میں ایک تعبیر سے انہوں نے عنوان اس کو دیا یا موسوم کیا ہے۔ ہاں، اب ہم اس تیسرے مرحلے میں قوت ہے، کیونکہ تیسرا اور چوتھا مرحلہ ایک عمل کی انجام دہی کا، وہ قوت محرکہ کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے جو دو مرحلے تھے کہ کسی چیز کا تصور یا علم اور پھر اس کی تصدیق، یہ مرحلہ قوت مدرکہ کے دائرے میں مطالعہ ہوتا ہے، اور اس سے اگلا جسے آپ نے رغبت، شوق یا نفرت، تنفر کا نام دیا اور پھر ارادے کا نام دیا، ان دو کو ہم مطالعہ کرتے ہیں قوت محرکہ کے عنوان سے۔ محرکہ یعنی حرکت دینے والا، کیونکہ یہ جو اب رغبت یا شوق بنا ہے، اس لیے قوت محرکہ کے متعدد نام ہے، اسے قوت شوقیہ بھی کہتے ہیں، قوت نزوعیہ بھی کہتے ہیں، قوت محرکہ بھی کہتے ہیں۔ آپ قوت محرکہ کے اوپر توجہ رکھیں تو بہتر ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ آسان لفظ ہے، حرکت دینے والا۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا وہ حرکت باعثہ ہے یا فاعلہ ہے۔ باعثہ کو شوقیہ سے تعبیر، قوت محرکہ میں معذرت، یہ جو قوت شوقیہ ہے اس کے نام مختلف تھے، قوت باعثہ، قوت شوقیہ، قوت نزوعیہ، قوت محرکہ کے مختلف نام نہیں تھے۔
قوت محرکہ کا ایک ہی نام ہے، اس کی دو قسمیں تھیں، ایک قوت باعثہ ہے اور ایک قوت فاعلہ ہے۔ باعث کہتے ہیں برانگیختہ کرنا، باعث کہتے ہیں کہ ابھارنا کسی چیز کو، کسی کام کے اوپر جیسے ابھارتے ہیں ہم افراد کو، ابھارنے کی قوت کو کیا کہتے ہیں؟ قوت باعثہ۔ اور فاعلہ کہتے ہیں جو فعل کی انجام دہی دلوائے، فاعلہ۔ یہ دونوں کی دونوں قوت محرکہ کے ضمن میں آتی ہیں، ذیل میں آتی ہیں، قسمیں ہیں۔ بس اصل ہمارے پاس کیا ہوگی؟ قوت محرکہ۔ قوت محرکہ کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ ہوگی قوت باعثہ اور دوسری ہوگی قوت فاعلہ۔ قوت باعثہ کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو قوت باعثہ کو قوت شوقیہ بھی کہتے ہیں اور قوت نزوعیہ بھی کہتے ہیں۔ قوت فاعلہ کا یہی نام ہے، فاعل۔ اچھا، اب یہ دونوں قسمیں کس کی ہیں؟ ادھر توجہ رہنی چاہیے۔ یہ دونوں حقیقت میں قسمیں ہیں قوت محرکہ کی۔ محرکہ کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، جو حرکت دے، جو حرکت دے۔ متحرک کہتے ہیں حرکت پانے والی، محرک جو حرکت دینے والی ہے، باب تفعیل سے ہے، یعنی حرکت دینے والی۔ اصل میں یہ دونوں قوتیں، قوت باعثہ اور قوت فاعلہ، نفس کو دھکیلتی ہیں۔ نفس کو کیا کرتی ہیں؟ دھکیلتی ہیں اور اسے حرکت دیتی ہیں۔ نفس کو دھکیلنا اور حرکت دینے کا یہ کام کرتی ہیں۔ قوت باعثہ انسانی ارادے کو دھکیلتی ہے، انسانی ارادے کو حرکت میں لاتی ہے، انسانی ارادے کو برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے۔ یہ سارے 4-5 الفاظ جو میں نے عرض کیے ہیں، علمی دنیا میں اسی تعبیر کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے پاس قوت باعثہ ہے، یہ قوت باعثہ آ کے کیا کرے گی؟ ارادے کو ابھارے گی۔ ارادہ، کیونکہ نفس کے اندر ہے یہ قوت ارادہ بھی، وہ ارادے کو آ کے ابھارے گی، ارادے کو آ کے باعث کرے گی، ارادے کو وہ حرکت دے گی۔ بس جو ارادے کو حرکت دے اسے کہتے ہیں قوت باعثہ، اور جو اعضاء کو، اعصاب کو، عضلات کو حرکت دے اسے کہتے ہیں قوت فاعلہ۔ یعنی ابھی ارادہ جب حرکت میں آئے گا تو پھر ایک قوت ہے جو میرے مثلا ہاتھ پاؤں جسم کو حرکت دے گی، ہمارے جسمانی اعضاء میں حرکت پیدا کرنا، ہمارے اعصاب میں، کیونکہ جسم سے صادر ہونے سے پہلے اعضاء جو ہیں وہ اعصاب اور عضلات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ آج کی میڈیکل بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ جو ہر انسانی باڈی کا آرگن یا جو جزء ہے، باڈی پارٹ ہے، وہ حقیقت میں مختلف اعصاب کے اوپر، مختلف رگوں کے اوپر اور مختلف عضلات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر حرکت کون پیدا کرتا ہے؟ اس کے اندر حرکت جو پیدا کرے اسے کہتے ہیں حرکت فاعلہ۔ بس قوت متحرکہ کیا ہے؟ دو حصوں میں، دو مرحلوں میں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 2 مرحلوں میں کام انجام دیتی ہے۔ یہ قوت محرکہ ارادے کو بھی حرکت دیتی ہے اور انسانی اعضاء اور اعصاب اور عضلات کو بھی حرکت دیتی ہے، دو طرفہ حرکت کو انجام دیتی ہے۔ لہذا یہ حرکت کا آنا نتیجے میں عمل کے انجام دہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ یہ ذہن نشین ہمارے مطلب ہو جائے۔ قوت محرکہ 2 مرحلوں کے اوپر حرکت دے رہی ہے۔ ایک دفعہ انسانی ارادے کو حرکت دیتی ہے، انسانی ارادے کو اگر حرکت دے تو یہ قوت باعثہ کہلاتی ہے، صحیح؟ اور ایک دفعہ آ کے انسانی اعضاء و اعصاب کو حرکت دیتی ہے، اس صورت میں کیا کہلاتی ہے؟ حرکت فاعلہ یا قوت فاعلہ کہلاتی ہے۔ قوت باعثہ کے اوپر آ جائیں جو ارادے کو جنم دیتی ہے یا ارادے کو حرکت دیتی ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا یہ شہوت ہے یا یہ غضب ہے، کیونکہ ہر 2 ارادے کو حرکت دے گی۔ اگر لذات اور ملذات کی طرف انسانی نفس یا انسانی نفس کو جو نفع محسوس ہوتا ہے اس کی طرف انسان کے ارادے کو وہ حرکت دے تو اسے شہوت کہتے ہیں، اور اگر کوئی ضرر رساں چیز ہے، غیر نافع چیز ہے، اس کی طرف انسان کو اگر حرکت دے تو اس کو کہتے ہیں غضب۔
لہذا قوت باعثہ شہوت اور غضب میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بیان سے یہاں استفادہ کرتے ہیں کہ فصوص الحکم فارابی ان کی ایک کتاب ہے۔ فارابی انہوں نے بھی فصوص الحکم ایک کتاب لکھی۔ فارابی غیبت صغریٰ کے دور کے ایک بہت بڑے فیلسوف اور عابد زاہد ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں۔ انہوں نے حکمت کے چنے ہوئے بعض موضوعات کے اوپر بڑے خوبصورت سنہری کلمات تحریر فرمائے ہیں، جس کو فصوص الحکم کے عنوان، فصوص کہتے ہیں نگینے کو، انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فص، انگوٹھیوں کے نگینے جمع ہے فص کی فصوص۔ حکمت انگوٹھی کی مانند ہے، یہ پوری انگوٹھی کیا ہے؟ حکمت۔ اس حکمت کے مجموعے میں جو نگینہ، چونکہ نگینہ اصل قیمت رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں فص فصوص۔ تو حکمت کی دنیا سے انہوں نے جو نگینے ہیں وہ جمع کر لیے۔ اور دوسری فصوص الحکم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ فصوص الحکم فارابی، انہوں نے دونوں کی شرح کی ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی نے فصوص الحکم فارابی کی بھی اور فصوص الحکم ابن عربی کی بھی بہترین شرح کی ہے۔ اس میں فصل نمبر 39 میں 39 میں بیان کرتے ہیں قوائے شہویہ اور غضبیہ کی شرح کی ہے، اور ذکر کرتے ہیں کہ جاندار حس اور حرکت ارادی رکھتا ہے۔ جو جاندار کہتے ہیں اسے جو ارادے سے حرکت کر سکے، جو ارادے کے بغیر حرکت کرے اسے کہتے ہیں نبات۔ نباتات جیسے کہ تمام درخت ہیں، فصلیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، پودے ہیں، یا یہ مختلف طرح کے گھاس وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ چونکہ ارادی حرکت نہیں رکھتے، حرکت ہے لیکن یہ غیر ارادی ہے، اس کو کہتے ہیں نبات۔ لیکن جو ارادتاً حرکت کرے اس کو کہا جاتا ہے جاندار یا حیوان۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا ادراک، وہ جو درک کرتے ہیں، یعنی مرحلہ وہی خاطر اور تصدیق کے مرحلے میں، اگر ان کو اپنی ذات سے ایسی چیز کو ان کا تصور کرنا ہے، ایسی چیز کا انہیں علم ہونا، یعنی ایسا تصور ان کے ذہن میں آنا حواس کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے یا خیال کے ذریعے، کہ جو ان کے اندر ان کی ذات اور ان کے جان کے ساتھ ملائمت رکھتی ہے، سازگاری رکھتی ہے، اس کے لیے نفع کسی قسم کا رکھتی ہے، تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ان کے وجود کے اندر ایک رجحان، شدید رجحان فوراً پیدا ہوتا ہے، تمایل پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو تمایل پیدا ہونا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قوت محرکہ۔ لیکن تمایل ارادی کے بعد اگلا ان کے جسم کے اندر اعصاب میں، اعضاء میں حرکت پیدا ہوتی ہے، یہ قوت فاعلہ ہے۔ ہر دو کو کیوں انجام دے رہا ہے؟ قوت محرکہ انجام دے رہی ہے۔ بس نفع کو لینے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے نفس کے ساتھ یا میری جان ذات کے ساتھ ملائم نہیں ہے، ایک جاندار یہ احساس کرتا ہے، یہ علم حاصل کرتا ہے، میرے لیے ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، اسی وقت ارادے کو وہ دھکیلے گا کہ اس سے دور ہو جاؤ، اس سے تم اپنا تعلق توڑ دو، یعنی اسے ابھارے گا کہ تم اس سے دور ہو، اجتناب کرو، اور اگلے مرحلے میں اس کے اعصاب اور اعضاء میں دور ہونے اور اس سے اجتناب کرنے کی حرکت کو وہ وجود دے گا۔ اب یہ جو قوت باعثہ ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، قوت شہوانی اور قوت غضبی۔ بس قوت شہوانی سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمارے نفس اور ہماری جان سے ملائمت رکھتی ہے، سازگاری رکھتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی طرف ہمارا نفس جو ہے وہ حرکت دیتا ہے ارادے کو، اور پھر اگلے مرحلے میں ہمارے اعصاب اور اعضاء میں حرکت پیدا کرتا ہے کہ اسے ہم لے لیں۔ یہ عمل کتنی تیزی سے انجام پاتا ہے، اس میں اور چند چیزیں، اور اسی جگہ پہ عنصر محبت بھی آ جاتا ہے، کیونکہ شہوت کی جو حقیقت ہے کہ علامہ حسن زادہ عاملی نصوص الحکم برفصوص الحکم میں لکھتے ہیں، یہی فارابی کی جو فصوص الحکم پہ شرح ہے، کہ وہ شہوت در حقیقت عشق و تمایل و محبت است۔ شہوت کیا ہے؟ حقیقت میں عشق ہے، رجحان ہے اور محبت ہے، اور جب تک ناملائم
چیزوں کی معلومات یا ناملائم یعنی ضرر رساں نقصان دہ چیزوں کا اس کے وجود کے اندر علم نہ ابھرے تو پھر اس کا یہ میلان تب تک باقی رہتا ہے۔ جیسے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ملائم نہیں ہے اس کے لیے تو تب تک غضب اس کے اندر جنم نہیں لیتا۔ غضب کب جنم لیتا ہے کہ جب اس کے وجود کے اندر یہ احساس ابھرے یہ میرے لیے ضرر رساں نقصان دہ ہے، مشقت آور ہے یا اس کی نفس کے ساتھ ملائم نہیں ہے۔ لہذا پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس وقت تک یہ میلان باقی رہتا ہے جب تک قوہ غضب اس کے اندر حرکت پیدا نہیں کرتی، اور پس غضب جو ہے وہ فرع شہوت ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ غضب کیا ہے؟ شہوت اس میں اصل ہے اور غضب اس کی فرع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ملائم چیزیں خلق کی ہیں۔ تو غضب کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی غضب کا دائرہ بھی قلیل ہے، شہوت کا دائرہ وسیع ہے جن سے اس نے ہر روز استفادہ کرنا ہے۔ غضب کو حلال اللہ تعالیٰ نے بعض موارد میں فقط قرار دیا، وَإِلَّا یہ آگ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ لہذا ذکر کرتے ہیں، یہ جملہ در حقیقت بیان کرنا اس ضمن میں مقصود تھا کہ یہ غور و فکر کرنے والا ہے کہ ابھی ہمارے پاس تشریح کے اعتبار سے یہ فرصت نہیں ہے کہ اس کو ہم مزید کھولیں، لیکن ذہن نشین ہم کر لیں کہ پس غضب فرع شہوت است۔ غضب کیا ہے؟ وہ شہوت کی فرع ہے کہ اصل جو اس میں اصل ہے وہ ہمان عشق و محبت است۔ جیسا کہ یہ جملہ معروف ہے دعاؤں میں، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر سبقت رکھتی ہے، اس کے غضب کے اوپر وہ برتری رکھتی ہے۔ لہذا یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات جمالیہ یعنی رحمت ہے، لطف ہے، محبت ہے، اس کا ایک مظہر جو ہے وہ اس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ادھر سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان امور میں شہوات کو رکھا ہے۔ مثلا ایک خانوادے کو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا ہے، اس آباد کرنے کے لیے پہلا امر جو یعنی بیج بویا جاتا ہے خانوادے کا ایک معاشرہ سازی کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، وہ میاں بیوی کا باہمی ایک جنسی ارتباط اور تعلق ہے کہ اگر یہ ارتباط اور تعلق قائم نہ ہو، نہ محبت ایک دوسرے کی قلوب کے اندر منتقل ہوتی ہے، نہ سلسلہ اولاد شروع ہوتا ہے، اور نہ وہ فقہی احکام وسیع پیمانے پہ جاری ہوں گے کہ جو نان نفقہ اور دیگر امور کے اعتبار سے کہ اگر یہ فرصت مہیا نہیں ہوتی، یہ جب فرصت مہیا ہوتی ہے تو پھر رحمتوں کے باب دیگر ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پہ یہ جملہ آپ نے ملاحظہ کیا، ہم اس کو اب ایک اور انداز میں دیکھتے ہیں اور احادیث کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نقطہ آیا کہ نفس کے اندر ایک تصور ابھرتا ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ تصدیق کے مرحلے میں وارد ہوتا ہے۔ وہ تصور میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے نفع ہے یا نقصان، یہ معلومات ملتی ہے۔ اب یہ خیالی یا وہمی اسی سے ملے گی، حس، خیال اور وہم، ان کے ذریعے سے جو خاطرات وجود میں آتے ہیں وہ انسان کے لیے یہ تصویر کشی کرتے ہیں کہ یہ تمہارے نفس کے ساتھ ملائم ہے، یہ نفس کے ساتھ ملائم نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کی اطلاع انسانی نفس کو ملی، جسے آپ نے خاطر کے عنوان سے گزشتہ دروس میں تفصیلی طور پہ ملاحظہ کیا، وہ اگر انسانی نفس کے ساتھ، انسانی جسم کے ساتھ ملائم ہو، ملائم یعنی سازگار، یہ کیونکہ کلمہ ملائم یہ زیادہ ہمارے لیے مناسب لفظ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ عقلی سطح کے اوپر ملائمت کو نہیں دیکھتا۔ بعض اوقات ایک عمل ہمارے لیے عقلی سطح کے اوپر ملائم ہے لیکن بدن کے اعتبار سے بڑا مشقت آور ہے، تو اس جگہ پہ نفس جو ہے وہ عقل کا اگر سہارا نہ لے تو اس جگہ اس سے تھوڑا غضب کا شکار ہوگا۔ جیسے ابھی بچوں کو نیند سے اٹھا کے والدین اسکول بھیجتے ہیں تو بچے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے اوپر ایک گرانی کا احساس کرتے ہیں۔ اب وہ عقل کے اس مرحلے میں نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے مفید ہے یا نہیں، یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ کڑوی دوائی دیتا ہے یا ٹیکہ لگاتا ہے یا اس طرح سے کوئی اور آپریشن وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو وہاں پہ بچہ اس کو بڑے تکلیف میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے ناگواری کا احساس کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ملائمت کی خبر نہیں دے رہی اس کی عقل۔
وہ اپنے ان واہمی خیالی اور حسی درجے کے اوپر سوچ رہا ہے. ہم ابھی اس مرحلے کی بات کر رہے ہیں. وہ جو بچہ سوچ رہا ہے، نہ کہ عقل آ کے ملائمت بیان کرے یا دین آ کے اس کو ملائمت بیان کرے کہ آپ کے نفس کے ساتھ یا بدن کے لیے یہ سازگار، مثلا روزہ تمہارے لیے گرمیوں میں سازگار ہے. تو یہ ایک جدا صورت ہے، یہ شہوت کے دائرے سے باہر آئے گی. یہاں پہ جس چیز کو عرض کیا جا رہا ہے ملائمت کے دائرے میں، وہ یہ حسی، واہمی اور خیالی ہے. حسی، واہمی اور خیالی طور پہ جب ایک خاطر انسانی نفس کے اندر ابھرتا ہے اور انسانی نفس تصدیق کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ملائم ہے، حقیقت میں ممکن ہے کہ اس کے لیے ضرر رساں ہو. مثلا شوگر کا مریض ہے لیکن اس کے خیال میں جو پرزینت ایک تصور بنا، وہ یہ بتا رہا ہے تمہارے لیے یہ بڑی میٹھی اور لذیذ اور خوش ذائقہ چیز ہے، تو وہ اب اس کے دوش کے اوپر پھر آگے بڑھے گا. تو ہمارا یہاں پہ یہ والا مرحلہ موجود ہے، کیونکہ شہوت اور عقل کا ٹکراؤ یہ ہوتا ہے. عقل آ کے آپ کے لیے وہ ملائم چیزیں بھی ملائمت کے طور پہ پیش کرتی ہیں کہ جو شہوانی طور پہ آپ کے لیے لذیذ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ روزہ، وہ کہتے ہیں روزہ تمہاری روح کے ساتھ ملائم ہے، ادھر بدن کہہ رہا ہے کہ وہ ملائم نہیں ہے. یا اس کا برعکس کر لیں کہ نفس کہتا ہے کہ یہ مشقت آور کام تمہارے لیے ملائم ہے، لیکن نفس یہ جو شہوانی غریزے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ملائم تمہارے لیے یا تمہارے بدن اور روح کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے. خلاصہ کلام یہ پہلا مرحلہ تیزی سے طے ہوتا ہے. اطلاع ملی کہ یہ آپ کے نفس کے ساتھ ملائم ہے، لیکن کس کے ذریعے سے یہ اطلاع ملی؟ خاطر حسی، خیالی اور واہمی سے. فوراً نفس نے تصدیق کی کہ ہاں یہ تمہارے لیے ملائم ہے، چونکہ اس میں لذت ہے، اس میں نفع ہے، اس میں آرام ہے، اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، کیونکہ یہ ساری ملذات ہیں، انسان کے لیے لذات ہیں. اس میں ذائقہ خوشگوار ہے، وہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑا نفع ہے، وہ ذائقہ جو تم چاہتے تھے. مثلا بچے جس طرح ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، کھیلوں میں پڑ جاتے ہیں، یا اسی طرح جنسی غریزے انسان کے اندر بڑی اس کے اندر ایک لذت کے احساس کو ابھار دیتے ہیں. یہ ساری تصور حسی، خیالی اور واہمی ہیں. اب یہ آگے جب بتاتے ہیں ملائم ہے، یہ صرف تصور کرنے کی دیر ہے، وہ ارادے میں حرکت پیدا ہو جائے گی. یہ اتنا تیزی سے ہوتا ہے. بتانے میں تو اس طرح ہمیں بولا جا رہا ہے کہ پہلے ذہن میں ایک تصور بنا، تصدیق کی، پھر قوت محرکہ میں اس کو حرکت ارادے کو اس کی طرف دی، اور حرکت ارادے میں پیدا ہوئی تو پھر حرکت فاعلی جنم لی، اور اعصاب اور اعضاء میں حرکت پیدا ہوئی، اور پھر ایک عمل انجام پایا. کہنے میں یہ 3-4 مراحل ہیں، لیکن ان قدم بڑھانے میں اور انجام دینے میں 1 سیکنڈ سے بھی پہلے یہ انجام پا جاتا ہے. اصلا وہ ہمارے حساب کتاب میں نہیں آ رہا ہوتا، اتنی تیزی سے انجام پاتا ہے. یعنی جیسے ہی خیال بنا، دیکھا ارادے میں قوت پیدا ہو گئی ہے. اب ارادے میں قوت پیدا ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ تھوڑا سنبھال رہا ہے، تھوڑا منظم کر رہا ہے، اور اس سے ہمکنار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اتنی تیزی سے یہ، یعنی قوت ارادی تو فوراً آنن فانن بن جاتی ہے، لیکن قوت فاعلہ میں اس کو تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو اپنے ارد گرد پا لے، یا اس کے اہتمام کرے اس سے لذت لینے کے لیے، یا اس سے لذت اٹھانے. مثلا کھانے کے لیے بیٹھے، وہ ایک برتن لے کے آئے، پلیٹ لے کے آئے، چمچ لے کے آئے، یا دیگر جو ہیں مراحل مقدماتی، وہ طے کرنے پڑیں گے حرکت فاعلی میں. لیکن یہ جو حرکت ارادی انجام پا رہی ہے، جو شہوت نے کام کر دیا، تو قوت شہوت ہے، اس کو جب بھی انسانی نفس سے ملائم چیزوں کی اسے اطلاع ملتی ہے، تو پھر جو ارادے کو حرکت دینے والی ہے، کہ نفس کو جو ابھارتی ہے، نفس کے اندر ارادے کو حرکت دیتی ہے کہ جو اس ملائم چیز سے تعلق پیدا کرو، اسے قوت شہوت کہتے ہیں. یہ قوت ہمارے نفس کے اندر ہے. بس قوت شہوت کیا ہو گئی؟ جو تمام ملائم اور لذت بھری چیزوں کی طرف انسانی ارادے کو حرکت دے رہی ہے، اسے کہتے ہیں شہوت. اور اگر نفس کو یہ پتہ لگے کہ یہ میرے لیے باعث ضرر ہے، یہ میرے لیے باعث ناملائمت ہے، یعنی یہ میرے لیے مشقت آور ہے، تکلیف دہ ہے، میری طبیعت کے عین مطابق نہیں ہے، تھکاوٹ کا باعث بنے گی، فلاں
امور آ جائیں، مختلف طرح کے ادھر مزاج انسانوں کے ہوتے ہیں. یہ جو ناملائمت کا احساس ہے، یعنی ایسا تصور ذہن میں بننا حس، خیال اور وہم سے، جو انسان کو اطلاع دیتا ہے کہ ناملائم ہے آپ سے یہ چیزیں، یہاں پر انسانی وجود کے اندر وہ ارادے کو کس چیز کی طرف حرکت دے گا کہ وہ کہے گا کہ اسے دور ہو جاؤ. یہ جو دور ہونے کے حرکت دے رہا ہے ارادے کو، اسے قوت غضب کہتے ہیں. قوت شہوت اور قوت غضب کی اب آپ تعریف کو اچھے طریقے سے جان چکے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ تمام خطرات میں پڑھ کے لذات کی طرف انسانی نفس کو وہ دھکیلتے ہیں. اب شہوت ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے مجبوری ہے. یہ جو بشری جنبہ ہے وہ یہی والا جنبہ ہے. اس پہلو سے جس کے پاس جسم ہے اس کی وہی ڈیمانڈ ہے جو دیگر اجسام کی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی زبانی بھی، اور یہی احساس ان کے ارد گرد معاشرے میں رہنے والوں کا بھی تھا. جیسے کہ سورہ کہف آیت نمبر 110 میں، یا سورہ فصلت آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یعنی جسم ہونے کے اعتبار سے یہ جو ظاہری خاکی مادی جسم ہے، انبیاء و ائمہ علیہ السلام اس جسم کے مالک تھے. اب اس جسم کی ڈیمانڈ وہی ہے جو دیگر اجسام کی ڈیمانڈ ہے. اس جسم کو مثلا نقصان دہ چیزوں سے بچانا ہے، اس جسم کو مثلا کٹنے سے، زخمی ہونے سے، مریض ہونے سے بچانا ہے. اچھا، اس جسم کو خوراک چاہیے تاکہ یہ زندہ رہ سکے یا یہ سالم رہ سکے. سالم رکھنے کے لیے جسم کو خوراک چاہیے، ایک خاص مقدار کی نیند چاہیے. تو اس اعتبار سے چونکہ یہ بشر جب کہتے ہیں تو اس سے یہ جسمانی اور خاکی مماثلت اور مشابہت ہے. ہاں، اجسام کے اعتبار سے دیگر افراد کے پاس بھی اجسام ہیں اور ان ہستیوں کے پاس بھی اجسام ہیں. اجسام کے اعتبار سے جو ڈیمانڈ جسم کی ہے، ہر ایک کے پاس جسم ہے، اس کے جسم کے مطابق اس کی ضرورت اور ڈیمانڈ ہے. اسی طرح ان کے پاس جو جسم ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی اپنی ڈیمانڈ ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں. اسے بھی پیاس کے وقت پانی چاہیے، بھوک کے وقت خوراک چاہیے، اسے بھی نسل بڑھانے کے لیے زوجہ کی ضرورت ہے، اسے بھی کنبہ کو رکھنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہے، نفقہ پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کاروبار روزگار کی ضرورت موجود ہے. لہذا انا بشر مثلکم. اچھا، لیکن جدائی کہاں پر ہے؟ وہ عظیم مقام اور مرتبہ کہ جس تک کسی اور کی رسائی موجود نہیں ہے. اور اس مقام کی طرف اشارہ کیسے ہے کہ یوحا الیہ، لیکن میرے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ وہی نازل ہوتی ہے. یہ جو یعنی میں بلندی، جو روح کی بلندی ہے وہ اس قدر بالا ہے، اس قدر بلند ہے کہ اللہ سے وہ وحی کا ایک تعلق رکھتے ہیں. یہ ایک جدا کر دیتا ہے. لہذا آپ نے اس جگہ پر دیکھا کہ شہوات اور غضب کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ جسم سے شروع ہوتا ہے، اور جسم کے توسط سے روح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. براہ راست انسان کی روح کے اوپر اثر انداز نہیں ہے. جسم ہر مرحلہ زندگی میں ہے اور ہر مرحلہ زندگی کے مطابق اس کی ڈیمانڈ بھی ہے. یہ قوت اپنی جگہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، چاہے انسان اس دنیا میں رہے یا نہ رہے. ہم آئیں اب شہوات کے اعتبار سے احادیث کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں، اور احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ان شہوات کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایک ترتیب ہمارے پاس بن سکتی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہ ترتیب ہم ابھی نہیں بہتر طور پہ بنا سکیں. انشاءاللہ اس کو روایات سے جتنی فرصت ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں. ترتیب سے مراد یہ کہ ایک منطقی ترتیب بن جاتی ہے. مثلا پہلی ترتیب یہ بنتی ہے کہ یہ جسم کو باقی رکھنے کے لیے اور انسان کے اس مرحلے، چونکہ جب ہر مرحلہ انسان کے پاس موجود ہے تو ہر مرحلے کی زندگی بھی اس کو درکار ہے. مثلا اگر وہ نباتی اور حیوانی مرحلہ رکھتا ہے تو اس سطح کی اسے ضرورت ہے، غذا کی بھی ضرورت ہے، اور ارادی تحرک اور لذات اور شہوات اس کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح وہ جب ایک مرحلہ انسانی رکھتا ہے اس کی بھی انسان کو ضرورت ہے. لہذا انسان ہے وہ خلقت کے جو ہر سطح کی
زندگی کو احساس بھی کر رہا ہے اور بسر بھی کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی اپنی بسر کرنے کے اعتبار سے زندگی میں پہلے دو مراحل میں رہ جائے، نباتی یا حیوانی، تو یہ پھر انسان نہیں بن سکے گا۔ ضروری ہے کہ وہ ان کو کم اور انسانی مرحلے کو زیادہ آباد کرے، تب انسان کہلائے۔ یہ اخلاق کی تعلیمات اخلاقی کا نچوڑ ہے۔ اس لیے یہ تعلیمات اخلاقی یا دینی تعلیمات نہیں ہے کہ نہ نباتی ہمارے پاس کوئی عنصر رہے اور نہ حیوانی کوئی عنصر ہمارے پاس باقی رہے۔ یہ قطعاً دینی تعلیمات نہیں ہے کہ نہ نباتی ہمارے پاس رہے اور نہ حیوانی ہمارے پاس سطح کی زندگی رہے۔ یہ دونوں زندگیاں رہیں لیکن ان کا دائرہ کار کم ہو۔ اب آئے ہم احادیث سے اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس احادیث میں ایک ٹاپک ہے جس میں روحوں کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک مختصر میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کرتا ہوں، چونکہ ان احادیث کے مجموعے کی بعض احادیث وہ معتبر اور صحیح سند ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے جو امام باقر علیہ السلام سے ہے، وہ جناب جابر جعفی سے غالباً یہ حدیث ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا جابر ان فی الانبیاء والاوصیاء خمسۃ ارواح، کہ 5 روحیں ہیں۔ آپ ان کو قوتوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی احتمالات مختلف دیے ہیں، کیونکہ حقیقتاً تو ایک ہی روح ہے، 5 الگ الگ روحیں نہیں ہیں۔ یہ بیان کرنے کے لیے کہ تمہارے اندر جس طرح سے روح نے احاطہ کیا ہوتا ہے، قوتوں کی بھی یہی تاثیر تمہارے وجود کے اندر ہے۔ تو یہ روح جو ہے وہ بے معنی اس روح کے نہیں ہے کہ جو انسان کی ایک حقیقت کہلاتی ہے، اس کو ہم قوتوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ بہرحال انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام میں 5 ارواح ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوت اور روح الشہوت۔ یہ 5 ہیں۔ روح شہوت بھی ان کے پاس ہے۔ وبروح القدس یا جابر عرف ما تحت العرش الی ما تحت الثری، یہ جو روح قدس ان کے پاس موجود ہے، ملکیت میں ان کے ہے، وہ عرش سے لے کے تحت ثری، جو عرش کے نیچے ہے اور جو ثری تحت ثری ہے، ان سب کی معلومات رکھتے ہیں۔ اور پھر بعد میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو بقیہ 4 ارواح ہیں، یصیبہ الحدثان الا روح القدس، کہ یہ ارواح ان میں سے روح القدس ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ روح القدس ایک ایسی روح ہے کہ جو کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوتی، اور اسی روح القدس کی وجہ سے وہ پھر آگے کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَلْهُ وَلَا تَلْعَبُ، انبیاء و اوصیاء علیہ السلام زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نہ لہویات میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ کھیل کود غیر عقلائی کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور انہی احادیث کی وجہ سے ہمارے بعض علماء ہیں، انہوں نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو واقعات اہل سنت کتب سے ہمارے یہاں معروف ہیں کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے مثلا گم ہو گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں وہ ان کے کندھوں پہ کھیل رہے تھے، یا عبادت کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا اور کھیل کود کی طرف رجحان تھا، تو یہ واقعات درست نہیں ہیں۔ ایک تو ائمہ علیہ السلام سے نہیں آئی ہے، کیونکہ لا تلہو ولا تلعب۔ اور اگر بالفرض ایسا کوئی منظر بھی پیش آئے کہ الکافی کی معتبر احادیث میں ہے، غالباً امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بکری کے ساتھ مشغول تھے، جس طرح بچے مشغول ہو جاتے ہیں، جسے کھیل کودی کہتے ہیں، بکری سے بچہ کھیل رہا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام سے اس نے راوی نے پوچھا یا ان کے صحابی نے کہ آپ کے بعد کون امام ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ جو بکری کے ساتھ مشغول ہے۔ تو کہا وہ تو بکری کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کہا کہ جاؤ قریب جا کے سنو۔ الکافی کی یہ روایت ہے۔ تو قریب جا کے جب اس نے سنا تو امام علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کا انداز یہ تھا کہ تجھے اللہ نے مثلاً خلق کیا، کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، خلقت کے اللہ کے مظاہر، ایک مناجات اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ عام بچے کی طرح کھیل کود میں مشغول ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت سے لا تلہو ولا تلعب۔ اب یہاں پہ جو ہمارے اس سے تعلق رکھتی ہے حدیث،
اس میں یہ ہے کہ مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے ارواح کے ساتھ خلق کیا ہے، لیکن ان کے پاس جو ارواح ہیں وہ 4 ارواح ہیں، 5 نہیں، اور ان میں سے ایک یہی ہے روح شہوت ہے۔ روح شہوت کی وجہ سے پھر ان کے وجود کے اندر دیگر مراحل طے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے، کیونکہ یہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں تھا، جو اب میں حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کے پاس 5 ارواح ہیں، اور پھر اس کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ بے روح الشہوت فبہی اشتہوا طاعت اللہ عز وجل وکرہوا معصیتہ، کہ یہ جو روح شہوت ہے اسی کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت اور میلان رکھتے ہیں اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتے ہیں اور دور ہوتے ہیں۔ اور پھر ذکر کیا کہ مومنین میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی ارواح کو جنم دیا، البتہ روح القدس نہیں، یہ روح القدس خاص ہے ان ہستیوں کے ساتھ۔ اور مومنین کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح شہوت کو رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر اشتہا پیدا ہوتی ہے یا رغبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان رغبتوں میں سے ایک رغبت یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کا بھی تذکرہ ہے اور اللہ کی اطاعت کا بھی جذبہ ہے، کیونکہ میلان ہے۔ اگرچہ ہم اس ٹاپک کو ایک حد تک پڑھ چکے ہیں کہ محبت اور شہوت میں فرق آثار کے اعتبار سے ہے فرق، لیکن محبت اور شہوت اگر لغت میں بھی جا کے دیکھیں، ہر دو کا معنی میلان، رغبت اور رجحان ذکر کیا گیا ہے۔ اب میلان اور رغبت کے ہم مدارج کہہ سکتے ہیں، اس لیے جو حکماء فلاسفہ اور بعض عرفاء انہوں نے ذکر کیا، شہوت جو ہے وہی ایک نوع محبت بھی ہے، وہی نوع محبت بھی ہے، لیکن کس طرح سے وہ نوع محبت ہے ایک اور تفصیل اپنی جگہ پہ رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ اس حدیث کے پہلو کو بھی دیکھیں، ایک اور حدیث میں اس کو زیادہ واضح طور پہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 3 ہے اس چیپٹر کی جو الکافی میں ہے۔ ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے، حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے میں تیزی سے صرف احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و اوصیاء علیہ السلام ان میں 5 ارواح تھیں، روح الشہوہ و بہی اکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روح شہوت کی وجہ سے کیا تھے؟ اکلا کھاتے تھے، وہ شربا اور پیتے تھے پانی وغیرہ مشروب، وَأَتَى النِّسَاءَ مِنَ الْحَلَالِ، حلال طریقے سے اپنی خواتین کے قربت اختیار کرتے تھے، اور روح الایمان ان میں تھی جس کے ذریعے سے ایمان اور عدل کو قائم کرتے تھے، اور روح القدس تھی جس کے ذریعے سے نبوت کو انہوں نے حمل کیا۔ اور یہ روح القدس تھی، یعنی روح القدس یعنی وہ مقام اور منزلت ممکن ہے مراد، اس کی تشریحات مختلف ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد چونکہ وظائف مختلف ہیں کہ وظیفہ نبوت و رسالت کسی کو نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس کے بعد صحیح سند روایت ہے الکافی کی اور دیگر احادیث بھی ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے۔ تو یہ روح القدس منتقل ہو جاتی ہے پھر ائمہ علیہ السلام کی طرف، اور وہ پھر اسی وجہ سے کہ یہ جو روح القدس ہے لا ینام ولا یغفل ولا یلہو ولا یزہو، کہ یہ روح القدس نہ سوتی ہے، نہ غفلت برتتی ہے، نہ لہویات کے شکار ہوتی ہے، نہ لعب اور ان دیگر چیزوں میں باطل چیزوں میں پڑتی ہے۔ اچھا، والاربعۃ الارواح تنام، بقیہ 4 سوتی بھی ہیں، بقیہ 4 غافل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن روح القدس غافل نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہمارے پاس مجموعہ تھا جو آپ نے مطالعہ کیا۔ اب ہم آئیں شہوت کے اعتبار سے دوسرا۔ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، اس کو پہلے پڑھ لیں کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کو اللہ نے جو کمال، وہی جو زبان ابھی آپ کی خدمت میں پہلے نفس انسانی نباتی، نفس انسانی حیوانی، نفس انسانی ناطقہ، یہ جو زبان آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی، اسی کو روح کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ایک روح ہے کہ جو نباتی اور حیوانی ان چیزوں کو در کرے گی، ایک روح ہے جو نفس ناطقہ کے مرحلے پر ہے،
یعنی وہی نفس ناطقہ جو عقل سے کام لے گی، جو ایمان کو لے کے آئے گی، جو عدل کو قائم کرے گی۔ اب ایک اس سے اوپر کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے، وہ ہے روح القدس، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب انسان کے پاس جو چیزیں عام انسانوں کے پاس ہیں، اس میں تو انسان دو چار ہو جاتا ہے غفلت کا، وہ کیونکہ سو سکتی ہیں، آرام کر سکتی ہیں، ساکت ہو سکتی ہیں حرکت کے بعد، لیکن روح القدس وہ ایک ایسی نعمت بزرگ ہے کہ جس طرح کہ سورۃ القدر میں بھی وارد ہوا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لہذا روح نازل ہوتی ہے، اب بھی نازل ہو رہی ہے۔ وہ ہستی کوئی ہے کہ جس کے ساتھ وہ تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اور روح القدس جس کے ساتھ ہے اس کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ لا تنام ولا تغفل ولا تلہو ولا تلعب ولا تزہو، تزہو کہتے ہیں کسی باطل امر میں بھی مشغول نہیں ہونے دیتی۔ یہ ان کی حقیقت نفسانی ہے انبیاء وائمہ علیہ السلام کی، کہ ان کی حقیقت نفسانی یہ ہے کہ وہ غفلت اللہ سے کسی طور پہ نہیں برتتی۔ ہاں، وہ جو بقیہ ان کے تقاضے ہیں وہ تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، بروح الشہوۃ وبہ اکلا، اس کے ذریعے سے وہ کھاتے ہیں، وشربا، اس کے ذریعے سے پیتے ہیں، وَأَتَى النِّسَاءَ مِنَ الْحَلَال، حلال طریقے سے نزدیکی اور قربت ازواج سے وہ انجام دیتے ہیں۔ اب یہ شہوت ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، بس ہمیں یہ زندگیاں بسر کرنی ہیں، یہ مراحل ہم نے گزارنی اپنی زندگی میں، لیکن ان کا دائرہ کار کیسے رکھنا یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اب دنیا اس حوالے سے کیا ہے؟ دنیا اور ان امور کو سمجھانے کے لیے مختلف طرح کے اسلوب، ادبی اسلوب بھی اختیار کیے گئے ہیں، تمثیلی اسلوب بھی اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں تمثیلی اسلوب ذکر کیا گیا ہے، یہ دلچسپ ایک اسلوب ہے، اس کو ہم حدیث کے دائرے میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ جیسے تمثیلی اسلوب ہوتا ہے مثال پیش کر دینا، مثلا ایمان ہے، ایمان کو آپ مجسم بنا دیں۔ اگر آپ جیسے انسانی جسم ہے اس میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ سر۔ اچھا، سر کے اندر بھی پھر بلند چیزیں ہیں، جیسے ناک ہے، عزت کی علامت ہے، ناک اور پیشانی، آنکھیں دیکھنے کی علامت ہے، اس میں بھی سب سے قیمتی چیز کیا؟ دماغ۔ جسم کی طرف آ جائیں، قلب، ہاتھ ہیں کام کے لیے۔ اب آپ جب مجسم ایمان کو بنائیں تو انسانی خصلتیں اور انسانی کمالات، اس میں اس مجسمہ ایمان کا سر کون بنے گا؟ صحیح سند ہمارے پاس متعدد احادیث ہیں، رأس الایمان الصبر، صبر بنے گا۔ اسی لیے کوئی صبر نہیں کر سکتا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سر کٹا بدن، روایت کے یہ الفاظ ہے۔ اسی طرح اب ایک ہم مثال لیتے ہیں، اگر دنیا کو ہم مجسم بنائیں، مجسمہ بنائیں، اس کا شہوت کہاں پہ ہوگی؟ یہ ہمارے پاس روایت میں وارد ہوا ہے، اور اس کو بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا بمنزلۃ صورۃ، ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، یعنی ایک مجسمہ آپ کہہ لیں، یا ایک مجسمہ کہنا بہتر ہے۔ صورت سے ادھر مراد صرف چہرہ نہیں ہے، صورت سے مراد کیا ہے؟ ایک سٹیچو، ایک مجسمہ، ایک بدن۔ رأسها الکبر، اس لیے جو دنیا دار، کامل دنیا دار ہوگا اس کا یہی نقشہ ہوگا، یہ والی خصوصیات پائی جائیں تو وہ دنیا دار ہے، وَإِلَّا دنیا نہیں ہے وہ۔ اس کا سر کیا ہوگا؟ کیونکہ سب سے اوپر ہوتا ہے، جس کی وہ حفاظت کرتا ہے، الکبر، تکبر اس کے اندر ہوگا۔ وَعَيْنُهَا الْحِرْص، ہر چیز کا جائزہ کس سے لے گا؟ حرص سے لے گا، لالچ سے لے گا، ہر چیز میں دیکھے گا کہ مجھے کیا اس سے ملتا ہے، میں فلاں سے تعلق پیدا کر لوں، فلاں کام کروں، فلاں عمل انجام، مجھے کیا اس سے ملا، حرص ہوگا۔ وَأُذُنُهَا الطَّمَعُ، کان اس کے کیا ہے؟ طمع ہے۔ حرص اور طمع میں فرق ہے، پڑھیں گے، لیکن قریب قریب ہے، یعنی وہ کس چیز کو سننا چاہتا ہے؟ جس سے اس کو مال دنیا ملے، بس اسی کو سننا چاہتا ہے، اور کچھ نہیں سنے گا۔ وَلِسَانُهَا الرِّيَاءُ، ریاکاری کرے گا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کے سامنے لوگوں والے اعمال انجام دے گا، اندر سے وہ عبادت گزار نہیں ہے، ریاکاری انجام دے گا، زبان اس کی ریاکارانہ ہے، یعنی ایسے کمالات اور فضائل اپنے لیے بولے گا کہ جس کا وہ حامل
نہیں ہے. یہ آج کل بہت بڑا فتنہ بڑھا ہے، خصوصاً یہ جو کام کرنے والے افراد ہیں، دعویٰ بہت بڑا کرتے ہیں. اور یہ ایران میں بہت بڑا مسئلہ ہے، بقیہ ممالک میں بھی ہے. دعویٰ کریں گے تو لمبے لمبے دعوے کریں گے، یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، اور پیسے بھی بھاری لیں گے، لیکن کام خراب کر کے جائیں گے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک جھگڑے سے کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عجیب سا. یعنی قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ اپنے لیے وہ حمد و ثنا کرنا محبوب سمجھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں جو ان کے پاس کمال ہے ہی نہیں. لسانھا الرئا ویدھا الشہوہ، یعنی شہوت ہاتھ کی مانند ہے، ہاتھ سے وہ کام انجام دیتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ پاؤں چلیں گے فقط ان امور کے لیے جس سے لذت اسے ملتی ہے، جس سے اس کی شہوت پوری ہوتی ہے. سیر سپاٹے کرنے جائے گا، منظر دیکھنے چلا جائے گا، ہاں کھانا پینا شروع کر دے گا، تفریح کرے گا، کھیل کود کے لیے پسینے بہائے گا. نیک کام کے لیے پسینے نہیں بہا سکتا، تفریح کے لیے سارے کام کرے گا. شہوت ویدھا کیا ہے؟ دنیا کے ہاتھ ہیں شہوت. وَرِجْلُهَا الْعُجْبِ، عجب یعنی اپنی چیزیں بہت پسند کرنا. اس کے پاؤں کیا ہیں؟ عجب ہیں، خود پسندی. وَقَلْبُهَا الْغَفْلَةُ، غفلت اس کا دل ہے. وَكَوْنُهَا الْفَنَاءُ، اور اس کی ہستی کیا ہے؟ فنا ہونا. وَحَاصِلُهَا الزَّوَالُ، جو کچھ بھی اس کے پاس آئے گا وہ زائل ہو جانے والا ہے. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ حاصلها الزوال. فمن احبها، جس نے اس دنیا سے محبت کی، اورثته الکبر، تو وہ اس کو میراث میں کیا دیتی ہے؟ تکبر. ومن استحسنها، جس نے اس کو خوبصورتی کی نگاہ سے دیکھا، اورثته الحرص. حرص ایک ایسی بیماری ہے کہ جتنا بھی مل جائے دل نہیں مطمئن ہوتا، وہ مزید کی تمنا کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ حسرت والا دل رہ جاتا ہے، حسرت اس کی پوری نہیں ہوتی. ومن طلبها، جس نے اس دنیا کو طلب کیا، اوردته الى الطمع، اس نے پکڑ کے طمع کے گڑھے میں اسے پھینک دینا ہے. ومن مدحها، جس نے اس کی مدح و ستائش کی، اکبته الرعاء، رعاء جو ہے وہ اس کو منہ کے بل گرائے گی. ومن ارادها مکنته من العجب، جس نے اس کا ارادہ کیا تو وہ دنیا پکڑ کے اسے عجب کے گڑھے میں لا پھینکے گی، اس کے حوالے کر دے گی. ومن اطمأن الیہا رکبتہ الغفلۃ، جو دنیا پر مطمئن ہو گیا، میرا گھر، میرے بیوی بچے، یہ میرا بستر، یہ کاروبار، یہ جاب، ان چیزوں پہ جو مطمئن زندگی بسر کرنے لگا، دل میں اطمینان کی کیفیت پاتا ہے. وہ دنیا کی چیزیں لے کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت ہے، وہ پھر غفلت اس کی سواری بن جائے گی. غفلت اس کے پر سوار ہے، یہ سواری ہے، غفلت نے چاروں طرف سے اسے جکڑا ہوا ہے. ومن اعجبہ متاعہ، جب اس کا سامان، سر و سامان جو گزر بسر کرنے کے لیے ہے، اس سے وہ متاثر ہو گیا، یعنی کتنی خوبصورت میرے مثلا گاڑی ہے، سواری ہے، گھر ہے، دیگر چیزیں ہیں. فتنتہ فیما یبقى، تو جو اس کے پاس باقی ہے وہ اسے فتنے میں ڈال دے گا. ومن جمعہا، اور جس نے اسے جمع کیا، وبخل بہا، اور اس کو بخل کیا، بخیل بنا، ردتہ الی مستقرہا، تو یہ اس کو پکڑ کے اس کے ٹھکانے میں پہنچا دے گی. اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہی النار، اور وہ ٹھکانہ وہ جہنم ہے. یہ آپ نے ایک اور اسلوب میں ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے دنیا کے بارے میں نقشہ کھینچا گیا. انہی میں سے ایک اور روایت ہے جو امام سجاد علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، اور اس میں امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا. امالیہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ روایت ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے شہوت کا مقام کہاں پر ہے دنیا کے اندر. ہاتھوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات زبان کی بات آتی ہے، زبان کو قابو کرنا پڑتا ہے. شہوت وہ چیز ہے جس نے قابو کرنا ہے، کیونکہ وہ تصور بناتے ساتھ دھکیل دیتی ہے انسانی نفس کو. ارادہ جنم دے دیا اس نے، اتنی تیزی سے یہ وار کرتی ہے شہوت. اب ضروری بھی ہے انسان کے لیے، ورنہ کھانا پینا کیسے کرے گا، اپنی نسل کیسے بڑھائے گا، اپنا گھر بار کیسے وہ بنائے گا. وہ شہوت ہو تو گھر بار بنتا ہے، کچن چلتا ہے، کوئی بیڈ روم اپنا بنائے گا، کوئی خاندانی سلسلہ شروع ہوگا. اور شہوت ہو تو حقوق اللہ نے رکھے ہیں،
اب شہوت ان کے کون سے حقوق؟ نان نفقہ ہو گیا، دیگر چیزیں ہو گئی، کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ لہٰذا ایک طرف ضروری ہے اس آگ سے تعلق قائم کرنا، اور دوسری طرف یہ آگ فوراً ارادہ بنا کے عمل کی طرف لے آتی ہے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ہماری شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ حدیث ہے، وقیل لعلی ابن الحسین علیہ السلام کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، کیسے آپ نے یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ نے کیسے صبح کی؟ قال اصبحت مطلوبا بثمان، میں نے اس حالت میں صبح کیا 8 چیزوں کا میں مطلوب تھا، یعنی 8 چیزیں مجھے طلب کر رہی تھیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے طالب، یہ نہیں کہا کہ اصبحت طالبا، کہ میں اس حالت میں صبح کی کہ میں طلب کر رہا تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا، نہیں، 8 چیزیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں، 8 چیزیں میری تلاش میں پڑی ہوئی تھی میرے پیچھے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ یطلبنی بالفرائض، اللہ نے مجھ سے واجبات کی ادائیگی طلب کی۔ والنبی بالسنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سنت پہ عمل کرنا طلب کیا۔ والعیال بالقوت، اہل و عیال نے کہا کہ ہمارے آج کے دن کا روٹی روزی کما کے لاؤ۔ والنفس بالشہوت، نفس کہہ رہا تھا کب پورا کرنا شہوت کو، کب مجھے تم تھوڑا سکون پہنچاؤ گے، کب مجھے لذت دو گے، کب میرے اندر اطمینان لاؤ گے، مجھے بھی تو کوئی خوش کرو، مجھے بھی تو سرور دو، مجھے بھی تو آرام دو۔ والنفس بالشہوت، نفس میری تلاش میں ہے کہ شہوت کو تم پورا کرو، نفس مجھے طلب کر رہا ہے، نفس مجھ سے شہوت تم دو مجھے۔ والشیطان باتباعہ، شیطان مجھ سے طلب کر رہا ہے کہ میری پیروی کرو۔ والحافظان بصدق العمل، یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سچے طریقے سے عمل انجام دو۔ وملک الموت بالروح، ملک الموت کہہ رہا ہے کب تو نے اپنی روح میرے حوالے کرنی ہے۔ والقبر بالجسد، قبر کہہ رہا ہے کب یہ بدن میرے ادھر آنا ہے، جلدی کرو اور بدن میرے تک پہنچاؤ۔ فانا بین هذه الخصال مطلوب، میں انہی خصلتوں کا مطلوب ہوں، یہ طالب ہیں اور مجھ سے یہ چیزیں طلب کر رہی ہیں۔ قبر کہتی ہے جسم پہنچاؤ، شیطان کہتا ہے اتباع کرو، نفس کہتا ہے شہوت پوری کرو۔ لہذا نفس کی یہی آواز ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اور اسی طرح سے ارکان کفر، کہ ابھی ہمارا باب العفت کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ والا ٹاپک شروع کریں۔ 4 ہیں کفر کے ارکان، پوری بلڈنگ جو کھڑی ہوتی ہے اس کے پلر ہوتے ہیں، پلر پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، تو کفر کی جو پوری کی پوری بلڈنگ ہے اس کے 4 ہیں صرف پلر۔ پہلا پلر کیا ہے؟ الرغبت، یہ جو شوق اور رغبت تھی، رجحان، میلان، جس کو بھی آپ نے شہوت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ والرہبت، خوف، والسخط، ناراض ہونا، والغضب، غضب اور ناراضگی کو اختیار کرنا، یہ 4 ہمارے پاس ہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ جو رغبت کی ہے تفسیر، وہ رغبت کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ اسی سے کی ہے، الرغبت فی الدنیا، جیسے کہ ملا مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی، چونکہ یہ الکافی کی روایت ہے، اس کے ضمن میں یہ بیان کیا کہ دنیا کی طرف رغبت، حرص، لالچ، امید باندھنا، یہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ در حقیقت جو اصول کفر ہیں وہ ہیں ہی، ان میں سب سے پہلا کیا آ جاتا ہے؟ رغبت۔ اچھا، بعض جگہ حدیثوں میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ ارکان کفر 4 ہیں، رغبت ہے، رہبت و خوف ہے، غضب اور شہوت۔ شہوت کو جداگانہ بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا کی طرف میلان ضرورت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے شہوت کی وجہ سے میلان پھر بعض روایات میں جدا کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں تو کفر انجام پا جاتا ہے۔ اب انسان کی جو اس دنیا میں زندگی ہے وہ بالآخر شہوت کے بغیر نہیں ہے، شہوت اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ روایات میں ایک انسان کی خلقت کے اعتبار سے علل و شرائع اور خصال میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کہ عبداللہ بن سنان بہت عظیم شخصیت ہیں، کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا بنی آدم؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے ان اللہ عز و جل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوت،
ملائکہ کو عقل دی بدون شہوت، شہوت نہیں عقل ہے ان کے پاس. وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ، اور ان مویشیوں کو شہوت دے دی، عقل نہیں دی. لہذا اب جو بھی کر لیں انہوں نے شہوت پوری کر، کھانا پینا اور تولید نسل کرنا اور گھر بار یعنی نیندیں پوری کرنی ہیں. وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمْ كِلَيْهِمَا، اور بنی آدم میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ترکیب رکھ دی. فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، کہ بس جس کی عقل اس کی شہوت کے اوپر غالب آ گئی، فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ ملائکہ سے بہتر ہے. وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، اور جس کی شہوت نے گرا دیا اس کی عقل کو، فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ، یہ مویشیوں سے بھی پستر ہے. بس یہ خلقت کے اندر ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا کہ ادھر بھی آپ نے شہوت کا کردار ملاحظہ کیا. اسی طریقے سے ہمارے پاس اب یہ ترکیب کا بھی پتہ لگ گیا، اور اس میں چند ہمارے پاس اور روایات ہیں. مثال کے طور پہ وارد ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، لا تستيقظن عاصیا، گناہ اور معصیت کرتے ہوئے کبھی بیدار نہ ہو. یعنی ایسی حالت میں صبح نہ کرو، ایسی حالت میں مد جاگنے کی زندگی بسر کرو کہ گناہ کر رہے ہو، یعنی جاگتی حالت میں شعوری عالم میں گناہ نہ کرو. وَلَا تَسْتَنْبِهَنَّ لَاهِيًا، اور کبھی بھی یہ لاہ و لعب میں پڑے ہوئے زندگی بسر نہ کرو. وَافْتِمْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّهْوَاتِ الْمُوبِقَاتِ، بس شہوات موبقات، موبقات ہلاکت والی. شہوات دو طرح کی ہیں، اس روایت سے ہمیں پتہ لگتا ہے، الکافی کی یہ بھی حدیث ہے اور صحیح سند روایت ہے یہ، کہ شہوت دو طرح کی ہے. ایک شہوات موبقات ہے، وہ شہوات جو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، اس کو کاملاً قطع کر دے، اپنے نفس سے ہلاکت والی شہوات کو دروازے بند کر دے، اس کا تعلق توڑ دے. وَكُلُّ شَهْوَةٍ تُبَاعِدُكَ مِنِّي، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے اصل میں، کہ ہر شہوت مجھ سے تمہیں دور کرتی ہے، فَهْجُرْهَا، لہذا شہوت سے ہجرت کرو. ہجرت کہتے ہیں کہ ایسا دور ہونا کہ دوبارہ لوٹ کے نہ آئے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو دوبارہ مکہ لوٹ کے نہیں آئے، حالانکہ اصل وطن تھا ان کا. ہجرت اسے ہجرت نہیں کہتے، آپ ترک وطن کر کے لوٹ آئیں. ہجرت کسے کہتے ہیں کہ انسان اس طرح سے جائے کہ پھر لوٹ کے ادھر واپس وطن بنانے کے اعتبار سے نہ آئے. تو یہ ہے کہ وَهْجُرْ ہو، فَهْجُرْهَا، کہ تم اس کو ترک کرو، اسے چھوڑ دو. یہاں پہ اور بھی ہمارے پاس چند احادیث اس عنوان سے موجود ہیں کہ جس میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا شہوات کے خطرے کا بیان کیا گیا ہے کہ کس قدر شہوات انسان کے لیے خطرے میں ڈلتی ہیں یا اسے ڈالتی ہیں. اب شہوات کئی طرح کی ہیں، اس میں ایک بڑا باب جو ہے ہمارے پاس، چونکہ ہم اسے پڑھ رہے تھے کہ جس میں عفت الفرج کے عنوان سے ہمارے پاس ایک طویل احادیث کا مجموعہ ہے کہ جس کو ہم فی الحال نہیں پڑھ سکتے. اس میں گفتگو بھی زیادہ ہے، فقہی احکام بھی ہیں، سزائیں بھی سخت ہیں، اور شہوات کی اساس پہ جرائم کی رشو بھی اس حوالے سے آج کی دنیا میں بھی زیادہ ہے. مثلا وہ ہے شہوات جنسی. شہوات جنسی میں مثلا زنا ہے، لواط ہے، سحق یا سحق ہے، استمناء ہے. اچھا، اسی طریقے سے اور اس کے اندر کئی امراض آ جاتے ہیں. مثلا جھوٹی تہمت قذف کی سزا ہے، تہمتیں لگانا ہے، بہتان باندھنا ہے، گواہیاں جھوٹی دینا ہے. ان سب کے حوالے سے مجموعے ہیں، اور انہی کے اعتبار سے مختلف طرح سے پھر سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں. پیٹ کے اعتبار سے بھی ہے، جیسے ایک واقعہ وارد ہوا امام علی علیہ السلام کا، ایک عیسائی مسلمان ہو گیا. الکافی کی یہ روایت ہے، عیسائی مسلمان ہو گیا. عیسائیوں میں خنزیر کھانا جائز ہے، سور کا گوشت کھانا. تو یہ جب مسلمان ہوا تو مریض ہو گیا. اب جب مریض ہوا، عربوں میں ویسے بھی گوشت کی اشتہا بقیہ قوموں کی نسبت زیادہ وہ گوشت خور ہیں کہا جاتا ہے. بہرحال پاکستانی بھی کم نہیں ہے، لیکن معروف اس طریقے سے ہے. تو اس کا بہت اب دل چاہا کہ میں گوشت کھاؤں. وہ بڑا اس نے پلیٹ وغیرہ سجائی، سلاد وغیرہ رکھا، اور اوپر ایک اچھا ٹکڑا خنزیر کے گوشت کا رکھ کے لایا گیا. اطلاع دے دی گئی امام علی علیہ السلام کو. تو امام نے حاضر کیا اسے، تو پوچھا کہ کیوں تم اس گوشت کو تناول کرنے لگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں
قرم کہتے ہیں یا جو بھی اس کا مصدر بنتا ہے کہ گوشت کا اس قدر اشتہا ہونا، گوشت کی اس قدر اس کی طرف شدید رجحان اور میلان ہونا کہ اپنے نفس کے پر صبر ہی نہ کر پائے. کہا کہ میں اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو بکری وغیرہ کا گوشت ہے وہ نہیں تمہارے لیے مہیا. اب یہاں پہ چپ ہو گیا. تو امام نے فرمایا کہ یہ تم نے کھایا نہیں، کھایا ہوتا تو میں حد جاری کرتا. یہ جو تم نے اپنی چاہت کا ان سب کے سامنے اظہار کیا اور پکڑ کے اس کو لے کے آئے ہو، اس کے اوپر میں تمہیں ایک کوڑا لگاؤں گا. اب اس کو پیچھے امام نے روایت میں کہ سختی سے ایک کوڑا مارا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی وہ ٹانگ اٹھائی، اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس کا اسی حالت میں اسی طرح سے پیشاب نکل گیا جیسے کتا ایک ٹانگ اٹھا کے کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ضبط نہیں ہو سکا. امام علی علیہ السلام کے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو اعلانیہ صورت میں گناہوں کا سامنے آنا ہے عفت البطن والفرج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم نے روایت دیکھی کہ اسی کا خطرہ انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم شکم اور شرمگاہ کی اس آزمائش میں گر نہ جاؤ. لہٰذا یہ ہمارے پاس شہوات کی حوالے سے تھا. اگلے درس میں ہم پڑھیں گے شہوات کو قابو کیسے کریں. یہ دلچسپ ہمارے لیے روایات کی زبانی مضمون ہوگا کہ کیسے ہم اس کو قابو کریں. مثلا اس میں غضب کا ایک ہے، عقل ہے، روزہ ہے، عفت ہے. عفت کا ایک اور معنی روایت کی زبانی ہمارے سامنے آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے پڑھیں گے. لیکن عفت فرج کا یہاں پہ ہم ٹاپک ایک حد تک ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کی تشریحات بھی زیادہ ہیں، تفصیلات بھی زیادہ ہیں. وہ حدود اور حقوق کے دائرے میں بقیہ پڑھنے والے ہیں. جیسے نکاح ہے، پھر نکاح کے اندر مسائل ہیں، یا زنا کے مسائل ہیں، لواط کے بہت سارے احکام ذکر کیے گئے ہیں. اس طرح سے دیگر جو نفسانی امراض ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے دائرے بحث سے آہستہ آہستہ باہر ہیں. انشاءاللہ ہم آخری اس کو ٹاپک قرار دیں گے، کیونکہ قوت محرکہ کی ہم نے امور پڑھ لی ہے. اس کا جو محبت سے تعلق بنتا ہے وہ کسی وقت ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن اس جگہ تک ہمارے لیے شہوت، اس کے ابھارنے کا جو فلسفہ خلقت کا جو نظام ہے وہ مطالعہ کیا، اور یہ ہم نے مطالعہ کیا کہ احادیث میں کس نگاہ سے اس کو دیکھا گیا ہے. نہ اس کو بہت بڑے کمال کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور نہ ہی اس کو انتہائی ایسی مذمت کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ اسے کاٹ پھینکیں، بلکہ اس کے دنیا میں زندگی بسر کرنے اور ایک سطح کی زندگی کے اعتبار سے اس کو ملاحظہ کیا گیا. لیکن آفت کی چیز یہی ہے کہ شہوت اور غضب یہی انسان کے لیے پھسلن اور آفات کی چیز ہے، اس لیے اس کو قابو کرنے کا شدت سے حکم دیا گیا ہے. اختتام کرتے ہوئے صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے جو کہ ہمارے گزشتہ درس میں بھی انشاءاللہ آئے گی. اذا غلبت علیک الشہوۃ، اگر شہوت تمہارے پر غالب آ جائے، فغلبها بالاختصار، تو تم اس غلبے کو انجام دو مختصر کر کے. جو اس سطح کو نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا وہ پھر اس کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکتا. فغلبها بالاختصار، یہ کل تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ پورا کرو، اس غلبے کے حاصل کرو، لیکن مختصر اس کا وقت رکھو. نفس کہے گا وسعت، اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے رہو. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.